وصال دے سن جدے نوک مزاتے تیر چھٹن لبس خاکھا کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہل لڑیا سبحان اللہ ما اجمل لگا ما احسن لگا ما کھا لگا کتے محل علی کتے تیری سنا گستاخ اچھی کتے جا لڑیا سارے لوگ خوشی سے جھوم رہے حضور کے چہرے کو دیکھ کر تعریفوں پہ تعریفیں اعلیٰ حضرت کے دور کے پیر مہر علی شاہ انہوں نے بھی کہا سبحان اللہ ما اجمل کا حضور تو چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا نا اور کیوں کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ احمد رضا نے جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تب کہا ہے لم یاتی نظیر کفی ایسے نہیں کہا جاگتی آنکھوں سے چہرے کو دیکھا اور پیر مہر علی شاہ نے بھی دیکھا اور اسی پہ بس نہیں جناب سعدی شیرازی نے بھی دیکھا سعدی شیراز عراق کی سرزمین سے پکار اٹھے حضور کے چہرے کو دیکھتے جا رہے لکھتے جا رہے تو کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سعدی شیرازی نے کہا یا رسول اللہ الفاظ نہیں ہے قلم تھک چکا ہے میں لکھوں تو کیا لکھوں کہوں تو کیا کہوں حضور بس اتنا کہہ کے قلم توڑ رہا ہوں یا صاحب الجمال یا سید البشر اے حسن و خوبیوں والے اے جمال و نکھت والے اے نورانی چہرے والے میں بس اتنا کہوں گا اگر کائنات رنگ و بو میں خدا کے بعد سب سے بزرگ شخصیت کوئی ہے تو اے مصطفیٰ تم ہی ہو یا رسول اللہ زندہ باد 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 زندہ اعلیٰ حضرت کیا سمجھا حضور کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا وہ احمد رضا وہ اعلیٰ حضرت میاں توجہ سے سنو سننے کا مقصد ایک پیدا کرو دیکھو ہر شے دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت چل رہی ہر شے دنیا کے اندر مقصد کے تحت چل رہی اس موضوع پہ اگر گفتگو کی جائے تو لائن اور طرف چلی جائے گی لیکن اتنی بات یاد رکھیں کائنات کا ایک نظام اللہ نے بنایا ہے ہر شے اپنے مقصد کے تحت چل رہی ہے ہمیں اور آپ کو اللہ نے بنایا ہمارا ایک مقصد ہے اور اس محفل میں میں اور آپ آئے ایک مقصد ہے مقصد پہ توجہ رکھو لفظ پہ غور کرو دل میں وہ باتیں سمانے کی کوشش کرو کہ جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں باعث نجات ثابت ہو وقت دے رہے ہو تو اس وقت کی قیمت کے شناسائی بنو اس وقت کی قیمت کو پہچاننے کی کوشش کرو اعلیٰ حضرت کیا نہیں کہا اعلیٰ حضرت کی شان حضور کی شایان شان تو اتنی عظیم اتنی عظیم اتنی عظیم کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے پوری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور پھر ان درختوں سے سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھا جائے تو دنیا ختم سیاہی ختم درخت ختم تعریف نبی کبھی نہ ختم اتنی عظیم الشان والے نبی کو پا کر آخر ہم کس درجہ بلندی پر پہنچے ہیں یہ ہمیں خود احساس نہیں ہے جس کے امتی ہونے پر انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے کہیں کہ مولا محمد کی امت نے مجھے شامل فرما ہمیں تو بن مانگے ملا ہے لیکن یہی مسئلہ ہے کہ جو چیز بنا محنت کے مل جاتی ہے انسان کو قدر معلوم نہیں ہوتی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی کون سی ایسی صفت جو تعریف نہ کی اپنے علم سے کیونکہ اعلیٰ حضرت کے علم کا ڈنکا اعلیٰ حضرت کے علم کے لوہے کو اپنے بیگانے سب مانتے اور سب کہتے ہیں کہ احمد رضا وقت کا ایسا عظیم شخص
شخص ہے کہ جس کے علم کو سارے لوگوں نے اپنے لیے نقطۂ علم سمجھا ہے، جس کے ایک ایک قول کو ہر ایک شخص نے قول فیصل سمجھا ہے، وہ اعلیٰ حضرت تعریف نبی میں ایک مرتبہ اپنے قلم کو اٹھایا اور قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے کچھ خواہش و تمنا پیدا ہوئی۔ اس تمنا کو عمل میں لانے کے لیے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنی شروع کی، تفسیر لکھنا شروع کیا۔ پھر قلم امام احمد رضا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے علم کے اعتبار سے صرف لفظ والضحیٰ کی 800 صفحوں پر تشریح کر ڈالی۔ اس ایک لفظ کی تشریح پر احمد رضا نے دریائے علم کو بہا کر علم کی دنیا میں لوہے کو منوا لیا، اور سب نے اپنے دور کے لوگوں نے احمد رضا کو اپنا امام تسلیم کیا۔ اعلیٰ حضرت والضحیٰ کی تفسیر پر 800 صفحات لکھ رہے ہیں، شایان شان نبی کتابوں میں بیان کر رہے ہیں، فتاوے میں ایک مرتبہ ذکر آتا ہے تو سطروں کی سطریں کھول دیتے ہیں۔ اور یہ کیوں ملا اعلیٰ حضرت کو، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ حضرت الشاہ نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان جو والد ہیں امام احمد رضا کے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ادب کا ورثہ ملا ہے، حضور امام احمد رضا کو سیدنا سرکار امام اہل سنت کو جو ادب کا جام ملا ہے وہ ایسے نہیں ملا۔ باپ اتنا با ادب تھا کہ بیٹے کو ادب وراثت میں ملا، باپ ایسا عاشق رسول تھا بیٹے کو عشق وراثت میں ملا۔ سیدنا سرکار امام نقی علی خان امام المتکلمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قلم کو چلایا اور چلا کر حضور کی تعریف لکھنی شروع کی، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام نقی علی خان نے حضور اکرم کے نام محمد کو لکھنا چاہا کہ حضور کے اس مقدس نام محمد کو لکھتے ہیں، لیکن ادب گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں محمد کا نام کیسے لکھ سکتا ہوں، جو ایسا پاکیزہ نام کہ جس نام کا ورد ملائکہ اپنی مقدس زبان سے کر رہے ہیں، دنیا کی ہر شے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحیں بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار امام المتکلمین نقی علیہ رحمت الرحمان قلم کو چلا رہے، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اس مقدس نام صرف محمد کو لکھنے کے لیے، روایت میں آیا 10 صفحے تک حضور کے القابات لکھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سرکار امام المتکلمین نے 10 صفحے میں القابات لکھے کہ حضور محبوب کبریا ہیں، حضور بندہ نواز ہیں، حضور حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمانے والے ہیں، مختار کائنات ہیں، ابد قرار بھی ہیں، راحت جانے جانا بھی ہیں، مصطفیٰ کی شان عظمت نشان بھی ہیں، رفعت تو ایسی کہ ورفانہ لگا ذکر کہے۔ اللہ نے پورے قرآن کو الحمد سے لے کر ناس تک نبی کی شان میں اتارا، سورتوں کو رکھا، مزمل کو بیان کیا، مدثر کو بیان کیا، طٰہٰ و یاسین کو بیان کیا، سارے اوصاف و القاب لکھتے گئے۔ 10 صفحوں کے بعد جب لفظ محمد لکھنا چاہا، اب جو لکھتے ہیں جملہ وہ قابل غور ہے۔ امام المتکلمین نے اس لفظ محمد کو لکھنے کے بعد 2 سطروں میں ایک جواب دیا اور پیغام دیا امت کو کہ اگر نقی علی خان لکھنا چاہے تو ایسے ہزاروں القابات صفحات میں بھر سکتا ہے، لیکن اس وقت صرف اتنا ادب دکھانا مقصود ہے کہ نبی اکرم جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ ایسے عظمتوں والا نبی ہے کہ اگر دنیا قیامت اپنے علم کے ذریعے سے اس کے اوصاف و القابات لکھنا چاہے تب بھی لکھ نہیں سکتے۔ تب جا کے تو بریلی کے امام نے کہا تھا نا، بس خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑھا جانا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل بھی جو 8 گھنٹوں میں عرب کے لوگوں کو عربی زبان میں کتاب دے دے، بیٹھے بیٹھے بنا کتاب بنا لائبریری کے، اب اس کے علم کا بھلا ہم اور آپ کیا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ 8 گھنٹے کے اندر ایسے قابل غور طلب موضوع، ایسے دقیق موضوع پر امام احمد رضا نے کتاب لکھی۔ علم غیب پر کوئی کتاب نہیں تھی، ذہن میں جو آتا جاتا امام احمد رضا لکھتے جاتے، اور پھر کتاب ایسے مقبول ہوئی، عرب کے بڑے بڑے علماء نے دستخط کی کہ احمد رضا نے جو لکھا ہے حرف حرف سچائی پر مبنی ہے۔
اب ایسا امام اتنا جلیل القدر، اتنی عظمتوں والا، اتنی رفعتوں والا، وہ امام حضور کی شان لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہتے گئے وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس الضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ لکھتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے، لکھتے گئے۔ کہہ رہے ہیں اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے ساری اپنی علمی لیاقتوں کو لکھنے کے بعد کہا کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ۔ حضور جانتے ہیں کہ میرا دل حضور کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، میں تو خاموش ہو رہا ہوں لیکن حضور سن رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا میری خاموشی حضور کو سب بتا دے گی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں، چپ ہو رہا ہوں، کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ، امام بوسیری قصیدہ بردہ پوری دنیا میں قصیدہ بردہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس قصیدہ بردہ کا بڑا عمدہ شعر فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ امام بوسیری حضور کی تعریف والی فصل میں لکھتے لکھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے علم بلکہ کائنات عالم کے علم کی حد بس اتنی ہے، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر۔ حضور کائنات اگر عقل دوڑائے کہ حضور کی رفعتیں کیا ہے، اہل دانش و بینش، اہل علم، اہل فقہ، فقہاء، محدثین، علماء اور بڑے بڑے دانشور حضرات اگر اپنی عقل کو میدان میں دوڑائیں اور پھر سوچیں کہ حضور کیا کیا ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے کہ اے میرے آقا، بس سارے کے سارے لوگ آپ کی رفعت کے ایک مقام تک آ کر تھم جائیں گے لیکن کسی کو آپ کی حد معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ اعلیٰ حضرت اپنے اس اخیر والے شعر کے اندر سارا نچوڑ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور ایک عقیدہ ہے، ایک پیغام ہے اور سارے عقل والوں کو حضور کی عظمت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ لوگوں سنو سمجھو، احمد رضا یہ نہیں کہتا، احمد رضا کون کہ جس کے ڈنکے کو عرب نے، عجم نے، علماء نے، غیر عالم نے، ریسرچ کرنے والوں نے، پی ایچ ڈی ہولڈرز نے، سارے کے سارے لوگوں نے جس کے علم کے لوہے کو مانا، وہ احمد رضا آ کے تھک کے کہتا ہے حضور اب میرا قلم بس اتنے پہ آ کر رک گیا۔ احمد رضا اب اس قلم پر اپنے آپ کو رکا رہا ہے اور یہ کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عقیدہ اتنا ہے یا رسول اللہ، احمد رضا بس اس جملے پر ساری تعریفیں اپنے حد کے اعتبار سے ختم کر کے کہتا ہے حضور اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کائنات کے سب سے عظیم بشر ہیں اور مخلوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اللہ کے بندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شانیں ہیں نبی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی شان اتنی عظمت والی، اتنی عظمت والی، اتنی برکت والی۔ سمجھیں حضور نے جب دعوت ایمان دینا، دعوت اسلام دینی شروع کی، پورا مکہ خلاف، پورا مکہ خلاف، 53 برس مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضور رہے، 53 برس حضور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر رہے۔ تو جب مدینہ ہجرت کر رہے تو صرف 600 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اتنی کڑی محنت کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 600 لوگ مسلمان۔ مگر قربان نبی کی وہ شایان شان، آج سے 1400 سال پہلے وہ نبی جب دنیا سے جا رہا تھا تو 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہا تھا۔ 1.25 لاکھ کی تعداد میں صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے حضور کے دست حق پرست پر ایمان لایا۔
اور لا کر کے اپنی آخرت سنواری۔ حضور کی عظمت شان کی طرف بتا رہا ہوں کہ حضور کتنے عظیم نبی ہیں، کتنے عظیم نبی ہیں۔ انتقال کے وقت 10 سال کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو، 1.25 لاکھ سے زائد لوگ صحابیت کے منصب پر فائز ہوئے، صحابیت کے منصب پر سرفراز ہو کر اس کے بعد اسلام تھما نہیں، نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور ظاہری طور پر جب دنیا سے جا رہے تھے تو 1.25 لاکھ کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ آج پوری دنیا کی ریسرچ کہہ رہی ہے، گوگل پہ سرچ کریں، 2.5 ارب سے زیادہ کی تعداد میں اس وقت پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، کیا اسلام ختم ہوا؟ کیا مسلمان مٹے؟ دن بہ دن تو بڑھتے چلے گئے۔ یہ اسلام حضور کے مقدس خون سے نشو نما پاتا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کی بنیادوں کو جناب محمد الرسول اللہ اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھی۔ کائنات دیکھے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آڑ پیدا کرنے کے لیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے ظالمین نے رکاوٹیں پیدا کی، یہ اسلام نہ رک سکا۔ محمد عربی کے ماننے والے تھم نہ سکے۔ آج 14 صدیوں کے بعد کھلی فضاؤں میں پوری دنیا کے اندر کائنات کے مختلف خطوں میں حضور کے اوپر جان نثار کرنے والے، حضور کے عشق کا دم بھرنے والے کائنات کے اندر موجود ہے۔ بتاؤ اس محمد عربی کی کیا شانیں ہیں کہ جس کی عظمتوں کے چرچے نہ ہم نے آنکھوں سے دیکھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کو اپنی حیات میں دیکھا، اور نہ ہی کبھی حضور کے جلوے جانا کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یہ حضور کا چہرہ نگاہوں میں نہ دیکھ سکے، ظاہری طور پر حضور کے معجزات کو نہ دیکھ سکے، اس کے باوجود کائنات کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کی شعائیں پھیل رہی ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ جس نبی کے تذکرے سن سن کر کے لوگ عشق میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ کائنات رنگ بو میں ہر شے، آج جو بھی مسلمان ادنا سے ادنا مسلمان ہو، وہ حضور کی عزت پر اتنی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حضور کے خلاف، حضور کی بے ادبی میں ایک ہلکا لفظ برداشت نہیں کرتا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اب میں اس چیز کی طرف آپ کے ذہن کو موڑ رہا ہوں کہ جس نعمت کو ہم نے اللہ کی مہربانیوں سے پایا ہے، وہ نعمت کتنی عظیم ہے، کتنے خون اس کے لیے بہے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں۔ اسلام آج ہمیں ملا، ایمانی دولت، ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ شمع ایسے نہیں روشن ہوئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت جو آج ہم اتنی بلند آوازوں میں نعرے لگا کر اتنی کھلی فضاؤں میں عشق کا دم بھر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ملا۔ ایک تاریخ کا ایسا باب آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جس باب کو سنتے ہوئے آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے، نگاہوں سے آنسو اور اشک اس طریقے سے روا ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنی تاریخ پھر سے اپنے نگاہوں کے سامنے نظر آئے گی۔ کتنی کڑی محنت و مشقت کے بعد اسلام کی دولت ہمارے سے قریب ہوئی ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی مقدس زمین پر آباد ہیں۔ صحابہ اکرام کا قافلہ حضور کے ساتھ دن بدن جڑتا جا رہا ہے۔ 2 ہجری میں معرکہ بدر پیش آتا ہے۔ بدر کا وہ عظیم معرکہ، بدر کی وہ عظیم جنگ، اسلام کی جو سب سے بڑی فتح کی شکل میں پیش آئی، وہ رونما ہوتی ہے 3 ہجری کے اندر غزوہ رجیع کے نام سے، ایک ایسا غزوہ جو تاریخ میں چھپ گیا۔ بڑے بڑے غزووں کے سارے معاملات نے اس چھوٹے سے غزوے کو چھپا دیا، لیکن اس غزوے کے اندر ایک ایسی دل پذیر تاریخ ہے جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مقدس صحابی رسول، ایسے عظیم صحابی رسول کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وقت کے قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، اور قرآن کے بہت بڑے تفسیر دان بھی تھے۔ کیا نام تھا صحابی کا؟ خبیب بن عدی۔ بولیے۔ خبیب بن عدی۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے جو اصحاب کہف ہیں نا، سورۃ الکہف، سورہ کہف قرآن کی ایک آیت ہے، کبھی کھول کے پڑھنا توفیق ہو تو اس کے اندر دیکھیں کہ سورہ کہف نام کی ایک آیت ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو
جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایمان لائے، لیکن وقت کے بادشاہ دقیانوس کے ظلم کی وجہ سے انہیں ایمان چھپانے کی نوبت آئی اور یہ غار میں پناہ لی۔ پناہ لینے کی مدت ایسی گزری، پھر ان کی فضیلت آئی۔ بعض مفسرین ان کو ولی لکھا، بعض مفسرین ان کو ایک عام آدمی لکھا، لیکن یہ اپنا ایمان بچا کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے، غار میں پناہ لی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ وہ 6 افراد کہ جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت و بقا کے لیے قربانی دی تھی، ان کے مقدس ناموں کو لکھنے سے اگر کسی بنجر زمین پر ان کے نام لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ سبزہ دار کھیتی اگا دے گی۔ گھروں میں آفتیں ہیں، ان کے نام کو چسپاں کر دیں، آفتیں دور ہو جائیں گی۔ اب سوال پیدا کرو کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے عام مومن مفسرین نے لکھا، وہ عام مومن اگر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اتنی قربانی دے کر ایسے عظیم مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، تو میں ان صحابہ کی جانوں پہ ان کے رکھے ہوئے قدم کی دھول پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے ہمیں قربان ہونا چاہیے، کیونکہ جن 6 لوگوں کو محض اپنے ایمان کے لیے ہلکی قربانی دے کر وہ بڑا مقام مل سکتا ہے، تو جن صحابہ نے اپنے لہو کے قطرے قطرے کو جناب محمد رسول اللہ کے قدموں پر نچھاور کر دیا، ان کی شایان شان کیا ہوگی؟ نام یاد رکھیں، کیا نام تھا؟ جناب خبیب بن عدی۔ حضرت خبیب بن عدی کو حضور علیہ السلام نے ایک قافلے کے ساتھ جو 10 لوگوں پر مشتمل تھا، 10 صحابہ اکرام کا ایک قافلہ تھا، اس قافلے کو تیار کیا اور قبیلوں کی طرف علم کو پہنچانے کے لیے تبلیغی مشن کے تحت ان 10 افراد کو بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے پیغام نبوی اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے جو تمہارے پاس علم موجود ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ حضرت خبیب بھی اس میں شامل تھے۔ یہ 10 لوگوں کا مقدس صحابہ اکرام کا قافلہ چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا، مقام حزیل۔ مقام حزیل کے پاس مشرکین، کیونکہ ابھی ابتدائی اسلام کا دور تھا، ہر طرف اسلام کے مخالف لوگ بیٹھے۔ مشرکین تعاقب میں تھے کہ کوئی ملے تو ہم اس کو ختم کریں۔ حزیل کے مقام پر 10 لوگوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ صحابہ اکرام کا پہنچا۔ حزیل کے قریب بسنے والے بنی عصفان کے لوگوں کو خبر ہوئی، مشرکین آئے اور 100 لوگوں کو لے کر ان 10 لوگوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی جانبازی کے ساتھ 10 صحابہ اکرام پوری مردانگی کے ساتھ 100 کے مقابلے میں کھڑے لڑ رہے ہیں اور اپنے ایمان کی بقا و ایمان کی سلامتی اور ایمان کے تحفظ کے لیے لڑتے جا رہے ہیں۔ 7 کے قریب افراد شہید ہو گئے، بچے 3 لوگ۔ حضرت خبیب بن عدی بچ گئے، حضرت زید بن دسنہ بچ گئے اور ایک صحابی رسول بچے تھے۔ یہ 3 افراد بچے جن کو بندی بنا دیا گیا، ہاتھ ان کے باندھ دیے گئے۔ پھر تھوڑے سے فاصلے پر ان کو لے جایا جا رہا تھا کہ تیسرے صحابی رسول کی رسی کھلی اور انہوں نے اپنے تلوار کو نکال کر بڑی مردانگی کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا، بالآخر وہ بھی شہید ہو۔ اب 2 افراد بچے تھے، حضرت خبیب بن عدی، زید بن دسنہ۔ ان دونوں کو ان حزیل کی مقام پر بسنے والے مشرکین نے لے جا کر مکہ کے مشرکین کے حوالے کر دیا، ان کو بیچ دیا۔ پورے مکہ کے مشرکین بس اسی تعاقب اور اسی انتظار میں تھے کہ اب یہ 2 مسلمان سامنے آ تو گئے ہیں، اب ہم سارے کا سارا زور لگا کر ان سے بدلہ لیں گے جو بدر کے میدان میں انہوں نے ہمارے مقتولوں کے ساتھ کیا۔ 2 لوگ، حضرت زید بن دسنہ، حضرت خبیب بن عدی۔ اللہ، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان مکہ کے مشرکین کو جناب خبیب سے ایک خاص رنجش بھی تھی، ان سے تکلیف بھی زیادہ تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ بدر کے میدان میں مکہ کے ایک بڑے سردار حارث نام کی شخص کو حضرت خبیب بن عدی نے قتل کیا تھا۔ تو حارث کے بچوں نے چاہا کہ ہم اس شخص سے پورا حساب لیں گے اپنے باپ کا، پیسے دے کر خرید لیا۔ حساب لینا تھا تو اب 2 لوگ تھے، ان میں سے زید بن دسنہ کو قید میں ڈال دیا۔
جکڑ کے رکھا گیا کہ ان کو باندھے رکھو، ان کا حساب بعد میں لیں گے، ان سے کوئی بھی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ خبیب بن عدی کے ساتھ ہے، اس مرد مجاہد کے اوپر پورا مکہ بھی خلاف کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، شاید آسمان نے کبھی ایسا دل چیرنے والا منظر دیکھا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ پر جس تیزی، جس سختی، جس ترسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے کسی پر نہیں ہوا۔ جناب خبیب بن عدی ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، خبیب بن عدی کے نام کا ڈنکا پورے شہر مکہ میں رچا اور بسا دیا گیا کہ ایک شخص خبیب بن عدی ملا ہے، محمد کے قدموں پر جان نثار کرنے والا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کے عشق و عقیدت قدم بھرنے والا ہے۔ اس خبیب کو ہم نے پکڑا ہے، آ جاؤ جس کو بدلہ لینا ہے۔ پورے مکہ کی عورتیں حاضر ہیں، بچے آ گئے ہیں، نوجوان آ گئے، بوڑھے آ گئے، سارے مکہ کے ارد و نواح میں بسنے والے چاقویں، چھریاں، تلواریں، بھالے لے کر ایک شخص پر ظلم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی نیلگوں آسمان کے تحت، اسی زمین کی کھلی فضاؤں میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جسم باندھا گیا ہے۔ ایک کھمبے سے حضرت جناب خبیب بن عدی کو باندھ دیا گیا، پورے مکہ کو دعوت دی گئی، اور دعوت بھی کس چیز کی کہ آؤ جس کو جو حصہ کاٹنا ہے کاٹ کے لے جاؤ۔ محمد کا ایک غلام ملا ہے خبیب بن عدی کے نام سے، آؤ اس سے جس کو حساب چکتا کرنا ہے سارے کے سارے لوگ آ جاؤ۔ لیکن ایسے پرفتن ماحول میں، اتنی سختی کے عالم میں، جناب خبیب بن عدی نے ہرگز کسی کافر سے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر رحم کر دو، میں تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، اور رحم کی بھیک مانگے بھی کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کے قدموں پہ اپنی جانوں کو قربان کرنا شروع سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک ایک ادنا مسلمان بھی باعث سعادت سمجھتا ہے، وہ محمد عربی کے قدموں پر جان کو نچھاور کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ خبیب بن عدی بڑے ہی سینہ سپر ہیں، پورے جرأت مندی اور بہادری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقدس صحابی رسول، یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو حضور نے پڑھانے کے لیے روانہ کیا تھا، جن کی زبان سے نہ جانے کتنے تشنہ لب اپنی تشنگی کو مٹانے کے لیے کھڑے تھے۔ آج وہ خبیب بن عدی پورے مکہ کے عورتوں، بچے، بوڑھوں، جوان کے سامنے اکیلا کھڑا ہے۔ یہ محمد کا غلام، یہ عاشق رسول تنے تنہا سینے کو غیروں کے آگے اپنے سینوں کو سپر کر کے کھڑا ہوا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پورے مکہ میں ان کے متعلق اور ان کے بابت خبر پھیلا دی گئی کہ سارے لوگ آ جاؤ، جس کو حساب لینا ہے اس محمد کے ایک غلام سے حساب چکتا کر لو۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ہیں، پورا مکہ حاضر ہے۔ اب خبیب بن عدی کو لایا جا رہا ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، سوچو وہ کیا منظر ہوگا کہ جس منظر اور جس وقت میں جناب خبیب، وہ محمد کا غلام کہ جس کی شایان شان اتنی عظیم ہے، جس کی رفعتوں کے اتنے چرچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس مقدس جسم کے ساتھ سینہ سپر کھڑے ہو گئے۔ اب سوچیں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ کے وہ حارث بن عمرو کے بچے ان کو گھسیٹ کر لا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میاں تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے بس 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں حضرت خبیب بن عدی؟ 2 رکعت، بولو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ سارے کافروں کے آگے میاں ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہو، اس وقت بھی اجازت نہیں ہے، ایسے ہولناکی میں اجازت مانگ رہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے لیے تو اجازت ہے کھلی، آؤ جب بھی آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، تمہیں تو اجازتیں ہیں، کوئی تکلیف ہمارے سروں پہ نہیں، کوئی مصیبت و مشقت ہمارے گردنوں پر نہیں ہے، پھر بھی دور بھاگے جاتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، 2 رکعت نماز کی خبیب بن عدی نے اجازت طلب کی اور کہا کہ ظالموں بدلہ بعد لے لینا، پہلے 2 رکعت رب کے حضور سجدہ ادا کر لینے دو۔ مشرکین نے جب گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ 2 رکعت حضرت خبیب بن عدی، روایت میں آیا رکعتان خفیفتان، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جلدی 2 رکعت نپٹا دیتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ 2 رکعت ختم اور فوراً مشرکوں کے سامنے آتے ہیں۔ پوچھا کسی نے، اے خبیب بن عدی، ابھی تو 2ری رکعت تمہیں شروع بھی نہیں کی اور یوں ختم کر دی، کیا ماجرا ہے؟ سنو اس مرد مجاہد
ہے. میں نے سوچا جلدی پڑھ دوں گا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے محمد کا غلام جب عقیدت کے دامن میں آتا ہے تو وہ ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی, لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہ پہنچا تیری دید کی طلب میں. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت ہلکی والی ادا کر کے اب پھر مشرکین کے ساتھ نکل پڑے ہیں, جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اب وہ آیا وہ مقام جہاں پر ان کو سولی دی جانے والی تھی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. سنو غور سے وہ کیا دعا تھی. جناب خبیب بن عدی نے کہا اے اللہ اللہم احصیہم عددا وقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اے رب کعبہ محمد کا غلام بے بس ہے. اے میرے رب تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی. اے میرے مولا اسلام کی دولت, اسلام کی شمع کو میرے دل میں تو نے اجاگر کیا ہے. مولا یہ ماحول ایسا ہے اس وقت میرا کوئی مددگار نہیں, لیکن اے مولا خبیب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو ان ظالموں میں سے ایک ایک کو گن لے, اور جتنے لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں مولا سارے لوگوں کو ہلاک کر دو. یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جائے, دنیا کی طاقتیں اسے جھکانا چاہیں, اللہ کی طرف آؤ اور یقین کرو کہ جو رب کسی کو ظلم پر طاقت دے رہا ہے وہ ضرور اس کے پیچھے اس کے لیے وبال کھڑا کر رہا ہے. اس وجہ سے کہ اگر کافر اپنے ظلم کے ذریعے سے, اپنی زیادتی کے ذریعے سے یہ سمجھے کہ اسے طاقت ملی ہے تو یہ اس کے لیے غرور و دھوکہ ہے, کیونکہ قیامت کی بھڑکتی آگ اور جہنم کی تپش و لپیٹ اس کے انتظار میں کھڑی ہے. یہ آزمائش ہے, دنیا دارالامتحان ہے, یہاں محض امتحان ہوتا ہے. کبھی کسی کو بنگلے سے امتحان ہے تو کبھی کسی کو جھوپڑی سے امتحان ہے. یہاں کسی کا کوئی ذاتی اور اپنا مکان یا اپنی کوئی چیز نہیں, ہر شے کو انسان الوداع کہہ کے چلا جائے گا. جناب خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے لوگوں کے سامنے آ گئے تو اب سنو, وہ مرد مجاہد, وہ مرد کلندر, وہ سقی باصفا, وہ صحابی جلیل, محمد کی عقیدت قدم بھرنے والا, جناب محمد الرسول اللہ کے قدمان نازنین کو چومنے والا, حضور کی مقدس دہلیز سے اپنے دل کو وابستہ کرنے والا, جناب محمد الرسول اللہ کے نام کے میم پر بھی اپنی جانوں کو قربان کرنے والا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختہ دار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب سولی کے مقام پر کھڑے ہو گئے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی کی اس جگہ پر آ چکے ہیں. سنو, محمد کا جو غلام ہے وہ نہ کل اپنی موت سے ڈرتا تھا, وہ نہ کل کسی کے ظلم کے آگے جھکتا تھا, اور نہ صبح قیامت تک جو بھی حضور کا سچا عاشق ہے کبھی کسی ظلم کے آگے جھک نہیں سکتا. تب اس وقت جب سارے لوگ کھڑے ہیں اور سارے بچوں کے ہاتھ میں چھری ہے, ساری عورتوں کے ہاتھ میں بھالے ہیں, سارے مردوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں, پتہ نہیں کون کس چیز کا متمنی ہے, پتہ نہیں کب کون گردن کاٹ رہا ہے, کب کوئی ہاتھ کاٹ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کون کس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن ایسی سخت حالت میں بھی اب خبیب بن عدی قصیدہ پڑھ رہے ہیں, ایک ایسا تاریخی قصیدہ کہ جس قصیدے کو تاریخ نے اپنے اندر سمو لیا. اس قصیدے کو کہاں ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں میاں؟ تختہ دار پر سولی پہ کھڑے ہو کے جناب خبیب بن عدی, اللہ ان کی جرأتوں پر ہم جیسے سینکڑوں کی جانیں قربان. کیا جرأت مندی صحابی جلیل کی, قصیدہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. عربی کا قصیدہ سنو, لقد جمع الاحزاب حولی وعلبهم وعلبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنع وما لي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي الى الله اشكو ثم غربتي الى الله اشكو غربتي ثم قربتي وما ارصد الاحزاب عند مصرعي لست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. سنو اے لوگوں, قصیدہ خبیب بن عدی سارے کفار ظالم لوگوں کے سامنے بوانگ دہل اعلان کر کے کہہ رہا ہے, اے لوگوں سنو, کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ظلم سے, تمہاری زیادتی سے اتنے لوگ ایک ساتھ آ جاؤ گے تو محمد, جناب محمد الرسول اللہ کے دین سے خبیب بن عدی پھر جائے گا؟ سنو, مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی, کیونکہ میں اس آگ سے ڈرتا ہوں جو میرے نبی نے کہا جہنم ظالموں کے لیے تیار ہے, اور میں ظالم نہیں ہوں. میرے دل میں میرے رب کا خوف ہے, اور جب تک محمد کے
تک تم ظالموں کا خوف میرے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ وما بھی ہزار الموت انی لمیت، اللہ اکبر، تختہ دار پر کھڑے ہو کر جناب خبیب بن عدی قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں، لوگوں وما بھی ہزار الموت۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خبیب موت سے ڈر رہا ہے، سنو قصیدے کا مطلب ہے انی لمیت، خبیب کو تو ویسے بھی آج نہیں کل مرنا ہی ہے۔ خبیب بن عدی کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے لوگ ظلم سے ڈرا رہے ہیں، بلکہ خبیب تو کہتا ہے مجھے آج نہیں تو کل مرنا ہے، انی اخاف من نار جہنم ملفعی، بلکہ میں تو اس جہنم کی تپش سے ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں اس جہنم کی آگ میں کون جائے گا۔ اللہ اکبر، جناب خبیب بن عدی جو تختہ دار پر کھڑے ہو کر اللہ کا خوف کر رہے ہیں، خشیت کو یاد کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جب تک محمد عربی کی الفت و عقیدت کا چراغ تمہارے دلوں میں جلتا رہے گا، کائنات کی آگ، کائنات کا ظلم، یہ کائنات والے کوئی بھی تمہارے اوپر کسی ظلم سے حاوی نہیں ہو سکتے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جناب خبیب بن عدی نے قصیدہ پڑھ کے اعلان کر دیا کہ لوگوں تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں اپنی اس چلنے والی اللہ کی توفیق سے سانس کے آخری دم تک، آخری ساعت و لمحے تک محمد کے دہلیز سے وفادار رہوں گا۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم اگر زیادتی کر دو گے تو میں گھبرا جاؤں گا؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں تم ظالم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ایک کو پا لیا سارے ظلم کر بیٹھے تو میں دہلیز مصطفیٰ سے غداری کر جاؤں گا؟ نہ، قیامت تک خبیب بن عدی کے الفاظ کو نوٹ کرو کہ مجھے سارے مکہ والوں کے ظلم نے نہیں ڈرایا۔ اللہ اکبر، یہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ کس ظلم کو سہ کر کے، کس تکلیف و کرب کو برداشت کر کے ان صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ یہ ایک چھوٹا سا باب تھا اس تاریخ کا کہ جہاں سے ایمان کی دولت کی حفاظت کرنے کا ایک سبق ملتا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے ایمان، اور کتنا عظیم احسان کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں ایسی عظیم دولت سے سرفراز کیا اور بن مانگے دیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شان ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ سمجھیں کہ جو دولت ایمان ہمیں ملی ہے، جو اسلام کا دیا ہمارے سینوں میں جل رہا ہے، یہ صحابہ اکرام نے کس تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر خبیب بن عدی ان کافروں کے آگے جھک جاتے تو ان کے لیے سزا کم ہو سکتی تھی، یا زیادہ امید تھی کہ وہ معافی کر دیتے، شرط یہ تھی کہ دہلیز مصطفیٰ سے غداری کرنی پڑتی۔ لیکن خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان فرد اور ایک بندہ مومن کو پیغام دیا، کچھ بھی کر لینا، دہلیز مصطفیٰ سے غداری مت کر۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا میں ہم نے آسٹریلیا دیکھا، امریکہ دیکھا، برطانیہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم دنیا کی لذتوں میں ہیں کہ نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان دولت مندوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ اقبال نے بڑے ہی دلربا انداز میں کہا کہ سنو، جس کو حضور کی دہلیز کی پہچان مل جاتی ہے وہ پورے عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے نشانوں کا مکان خود بخود مل جاتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ میری منزل یہ نہیں ہے جو دنیا دکھا رہی ہے، میری منزل تو کچھ اور ہی ہے جسے مجھے خود پانا ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ٹھوکر سے رائی۔ اقبال نے کہا کہ سنو، کہ جب انسان اپنے آپ کو حضور کا سچا عاشق اور حضور کی الفت میں صحیح معنوں میں ڈال لیتا ہے تو وہ پہاڑ کو ٹھوکر مارتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہا اقبال نے، یہ کوئی لفاظی اور شعر شاعری کا مطلب نہیں تھا۔ یاد کرو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مقدس آل جب مباہلے کا وقت آیا، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
مصطفیٰ جان رحمت تھے. علی پیچھے، مولا حسین پیچھے، فاطمۃ الزہرا پیچھے، حسن و حسین پیچھے. یہ قافلہ کھڑا ہے، مباہلے کے لیے دعوت دے رہا ہے. اے کافروں، اگر تم میں سچائی ہے تو آؤ. تو سامنے پادری نے کہا تھا کہ اے کافر، اے میری جماعتوں کے ہم نوائیوں، سنو میں اس وقت وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جن چہروں نے اگر ایک اشارہ کر دیا پورے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر قدموں میں جھک جائیں گے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ٹھوکر سے رائی. یہ شان ہے مسلمان، یہ شان ہے اس سچے عاشق کی، یہ شان ہے اس بندے خدا کی جو دل میں عقیدت مصطفیٰ کا چراغ لے کر جی رہا ہے. خدا را اس دہلیز سے اپنے آپ کو جوڑ لیں جس دہلیز سے انسان ایک مرتبہ جڑ جاتا ہے تو عجب کیفیت ہوتی ہے. انسان کو اگر مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز کا صحیح معنوں میں پتہ مل گیا تو سنو انسان کیا ہوتا ہے. تاجدار بریلی نے کہا جن کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، جن کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، بے نشان بے نشان بے نشان ہو گئے. تاجدار بریلی کہہ رہے ہیں میاں کیا کہا؟ جن کو ان کے مکان کا پتہ مل گیا، بے نشان بے نشان بے نشان ہو گیا. اب سوال ہو رہا ہے کہ بھئی بے نشان تو ہو گئے، کوئی جانے گا نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پر کہا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. کس بے نشان کے بارے میں تاجدار بریلی نے کہا؟ اس بے نشان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے اپنے نشانوں کو مصطفیٰ کے سامنے مٹا دیا. حضور کی ذات کی خاطر، حضور کی عظمت کی خاطر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کی خاطر پوری زندگی داؤ پہ لگا کر جس نے اپنے نشانوں کو مٹا دیا. بریلی کے تاجوار نے کہا کہ سنو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، پیغام ہے مسئلہ کیا؟ سائلو اے منگتو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائے، ان کے در پر جیسے ہو، جب بھی موقع ملے جیسے موقع ملے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے. نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ادھار نہیں رہے گا. حضور کسی کا ادھار نہیں رکھتے. اگر کوئی عاشق حضور کے نام پر کچھ کرتا ہے تو گواہ بن جاؤ. بریلی کے تاجور نے کہا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. کھیلنے کا وقت ہے، کھیل ایسے نہ کھیلو کہ نمازیں قضا ہو جائیں. میلاد مصطفیٰ کا ایک وقت ہے، ذکر مصطفیٰ کا ایک وقت ہے، سارے اوقات ہے. لیکن اگر سچے عاشق کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جو ٹائم ٹیبل کی پرواہ نہ کرے اور ذکر مصطفیٰ میں صبح و شام لگا رہے، صبح و شام لگا رہے. ارے میاں کاموں کا وقت ہے، یہ تو ذکر ہے. اور ذکر مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے بندہ اگر ہر لمحہ کرے گا تو وقت ضائع نہیں ہوگا. اب اس کی وضاحت کروں کہ کیسے اگر پورا دن آدمی ذکر مصطفیٰ کرتا رہے تو رزق کہاں سے ملے، تجارت کیسے ہو، سارے معاملات کیسے نپٹ جائیں. ایک عقیدہ پیدا کیجیے، ساری چیزوں کا کفیل اور کفالت کرنے والا صرف اللہ ہے. ساری چیزوں کو کفالت میں لینے والا کفیل حقیقی ولی حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. جس ذات کے اوپر کامل یقین بندے کو ہو جاتا ہے اور وہ اگر اپنے کمال یقین سے رب کے اوپر مکمل متوکل ہو جاتا ہے تو دنیا کی کسی چیز کی طرف اسے محتاجی نہیں. اگر بے محتاج بننا چاہتے ہو تو توکل کو اپنے دل میں اس معنی میں لے کے آؤ جو معنی بزرگان دین نے کہا کہ بندہ دنیا کے ہر شے سے بے رغبت ہو جائے اور اللہ کی ذات پہ مکمل توکل کر لے. بزرگان دین نے فرمایا اگر کوئی اس حدیث کو اپنی زندگی میں ڈھال لے تو کبھی کسی کی طرف محتاجی نہیں آئے. حدیث کیا ہے؟ ان آخری الفاظ کو سنو. حضور اکرم کی ایک حدیث ہے.
پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے ذہن میں ایک بات پختگی سے ڈال دیں، اگر تمہیں کوئی نعمت، کوئی دولت، کوئی چیز ملنی ہے، پوری دنیا مل کر روک لے، وہ چیز کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی چیز تمہارے مقدر میں نہیں ہے تو پوری دنیا کوشش کرے کہ اسے مل جائے، مل نہیں سکتی۔ بڑے سادہ سا قانون ہے، اگر انسان اس قانون کو اپنی زندگی میں ڈال لے تو اس کی زندگی شاد و آباد ہو جائے گی، اور دنیا میں ہر چیز کی طرف جو انسان بڑھتا جا رہا ہے، محتاجی کی طرف، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، بے جا ضرورتوں کو ضرورت بنا رہے ہیں۔ بہت سے پیغامات میں اس وقت اپنی پوری تقریر سے دوں گا۔ سب سے اہم پیغام یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، ادب، تحفظ کے لیے ہمیشہ ایک بندے مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ اس وقت پورے عالم میں نہ جانے کس کس انداز میں بھیڑیے حضور کی عزت پہ حملہ آور ہے، حضور کی عزت پر حملہ آور ہے۔ ایسے ماحول میں سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنے دل میں وہ عقیدت پیدا کرو کہ کسی بھی خطے سے حضور کے خلاف ادنا سی بھی گستاخی ہو، تمہارا دل بے چین ہو اور تم اپنے حد بس میں جو کر سکتے ہو کر گزرو، اس وجہ سے کہ یہ ایسے سودے ہیں اس میں نقصان نہیں ہوتے، یہ ایسا بازار ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ جو کرو گے فائدے میں رہو گے۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے حضور تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، دام مت لگاؤ کہ کیا دام لگے گا، اس وجہ سے ہم تو پہلے سے ہی بے دام ہیں، ہمارا تو کوئی سٹیٹس وقار تھا ہی نہیں، مجھے یا دنیا میں کوئی کسی کو مان رہا ہے قوم مسلم کے اندر صرف حضور کی وجہ سے مانتا، حضور کی وجہ سے مانتا ہے، ہم نے جس بزرگ کا مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا، اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ حضور کے ایسے عاشق تھے، کائنات میں جس بزرگ کو مان رہے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے، اور ہمیں جو مان رہے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے، جلسے کر رہے حضور کی وجہ سے کر رہے۔ ایک بات ذہن میں بسا لو، ساری چیزوں کا دار و مدار حضور ہے، ساری چیزوں کا دار و مدار حضور ہے۔ اور آج کے اس جلسے سے میں بڑا ایک اہم پیغام بھی دوں گا کہ کچھ ہو سکے تو اس کلپ کو ریکارڈ کیجیے اور اپنے گروپوں میں اس کی نشر کیجیے تاکہ کچھ ماحول میں سدھار آئے۔ کیا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ دو چار کسی کتاب کے سبق پڑھ کر کے علماء کو سبق دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ مسلک جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، میاں مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جاننا ہمیں آتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے آپ کے بتا رہے ہیں کہ اچھے ہیں، وہ لوگ جو علماء سے غداری کرتے ہیں کہ چہروں پر نحوست برستی ہے، منحوس چہرے ہوتے ہیں، عالموں سے غداریاں کرتے ہیں، علماء سے نفرت پھیلاتے ہیں، وہ ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہی اس گرد و نواح میں پتہ نہیں کوئی ایک ایسا ٹولہ بھی ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ کسی بھی عالم کے پیچھے تو نمازی نہیں۔ اب 10 سال پڑھ کر کے آدمی نماز کا طریقہ نہ سیکھ کے آئے تو اب اس سے سیکھیں گے جو گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کر صبح چائے، شراب نوشی میں شام میں چائے، صبح کسی کی غیبت، شام کسی کی محفل میں جھوٹ، وہ سکھائیں گے کہ مسئلہ نماز کا کیسے ہوتا ہے۔ ایسے ڈھکوسلے لوگوں سے جو محض ہمارے درمیان نفرت بونے کا کام کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، حضور نے ایک بڑی ضمانت دی ہے، حضور کی ضمانت کو یاد رکھو، کسی کا قول حضور کے قول سے بڑھ کے نہیں ہے۔ حضور نے ضمانت دے دی، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبت ولا تکن خامسا فتہلک۔ لوگوں یا تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے صحیح باتیں سننے والے بنو، وہ بھی نہیں توفیق ہوتی تو عالم سے محبت کرنے والے بنو، اور اگر عالم سے محبت نہیں کرتے تو سنو، میرے آقا نے اپنی زبان سے کہا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ،
اور ڈھکوسلا پنتھی پھیلا کر عوام کو علماء سے دور کرو گے تو اپنی ہلاکت تیار کر رہے ہیں، اپنی ہلاکت تیار کر۔ کون سا کام رکھا ہے؟ بتائیے کس سے ہمیں دین سیکھنا؟ کیا ہم اس سے جا کر دین سیکھیں گے جو کل تک اوسی کھیلتا تھا؟ کیا ہم اس سے جا کر دین سیکھیں گے جو ترگار ہے کہیں کا؟ کیا ہم اس سے جا کر دین سیکھیں گے جس کو نہ قل واللہ احد میں ہاں ادا کرنا ہے؟ کیا ہم اس سے جا کر دین سیکھیں کہ جو عالم کے عین کو ادا نہیں کر سکتا، جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صحیح معانی و مفاہیم پتہ نہیں؟ ایسے لوگوں سے دین سیکھا جا سکتا ہے؟ میاں یہ صرف نفرتیں ہیں، یہ نفرتیں پھیلا کر عالموں سے دور کر دیا، اور عالم سے دور کر کے انہوں نے سوچا کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں کہ فلاں کو جو ہے حق بتایا ہے، فلاں حق جانتا نہیں تھا، حق جان رہا، فلاں صحیح معنوں میں صحیح چیز سمجھ نہیں رہا تھا، ہم سمجھ۔ ایک شخص جو سادہ انسان ہے، سیدھے سیدھے انداز میں اپنے امام کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، کوئی بھی ہو داون گرہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا، مقتدی تھا، اس مقتدی کے ذہن میں اپنے ہی امام کے خلاف بھڑکا، تو نہیں پڑھتا نہ پڑھ، تیری نماز تو ویسے بھی نہیں ہوگی جو یہ کہے کہ کسی عالم کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ درجنوں سینکڑوں کی تعداد میں علماء اس شہر میں آباد ہیں، کسی کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی، اس جملے ہی نے اس کو پہلے مردود کر دیا۔ اور سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عالم سے مصافحہ کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، جو عالم کو دیکھتا ہے یہ اس کا دیکھنا صرف اپنی نگاہوں سے بھلے ہو لیکن وہ حقیقت میں ثواب پا رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں اس دور میں علماء، رہنماؤں کے خلاف ڈکیتی کر رہے ہیں، جس کا کھائیں اسی کے خلاف بھوکے، کس درجہ کی بے غیرتی ہے۔ حد ہو جاتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے، ہمیں اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کے ذمہ داری سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، حدیث کی باتیں ہم بیان کریں، اور کل کوئی آ کر یہ کہے کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے ایک انصاف بتا دو، ایک ڈاکٹر کو جا کر کے کون نصیحت کر رہا ہے؟ صاف سیدھے انداز کون نصیحت کر رہا ہے؟ وہ جو صبح آ کر کے چرنڈی صاف کرتا ہے، گٹر صاف کرتا ہے، وہ جا کے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو انجیکشن لگایا ہے نا وہ اس بیماری کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اب بتائیے یہ ایک مذاق کی بات ہے، وہ ڈاکٹر جو ہے کیا اس کی بات مان لیں؟ یا آپ تسلیم کر لیں گے کہ نہیں یہ جو صبح آ کر گٹر ہمارے علاقے میں صاف کرتا ہے اس نے جو کہا ہے وہی صحیح، اور بیچارہ ڈاکٹر جو سند لے کر کے سرٹیفکیٹ اپنی کلینک میں لگا کر بیٹھا ہے وہ جو ہے دکتور ماجن ہے، بھگوسنا ڈاکٹر، جھولا چھاپ۔ کیا مذاق بنا کے رکھا ہے، دین سے دوری کر رہے ہیں۔ علماء کے ذریعے سے دین کا قیام ہے، علماء کے ذریعے سے دین کے مسائل آباد ہیں، علماء کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں جذبات زندہ ہیں۔ اگر یہ علماء اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کریں اور اپنے یا یہ سمجھو خدا نخواستہ دنیا سے علماء ختم ہو گئے تو پھر انجام یہ ہوگا کہ جذبات ختم ہو جائیں گے، معیار دین ختم ہو جائے گا۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی چیز کے ٹھیکیدار ہیں، ہرگز یہ جملہ نہیں کہتے کہ ہم کسی چیز کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو کام بس اتنا جو حضور نے سونپا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم سے مراد میں تو اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہتا، جو علماء ہیں اب حضور نے کیا ڈیوٹی دی ہے؟ لوگ ہمیں ڈیوٹی نہ دیں، حضور نے ایک ڈیوٹی سونپی، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ حضور نے فرمایا علماء تمہاری ذمہ داری ہے حق بیان کرتے رہو اور غلط کاموں پر ٹوکتے رہو۔
یہ ذمہ داری ڈیوٹی حضور نے لگا دی. اب قیامت تک جو بھی عالم آئے گا اس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری رہے گی. لوگ ہمیں ذمہ داری سمجھانے کی کوشش نہ کریں. ہر شخص اپنے فیلڈ میں کام کرے, ہر شخص اپنے آپ میں خوش رہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ لوگ اس سے مخاطب نہیں ہیں. جن لوگوں تک پیغام پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے؟ ہاں. ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, کیا کہ علماء کے غداروں کے چہروں پر رونق نہیں ہوتی. آپ تو بارونق چہرے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہر ایک کے دل میں محبت عالم پیدا ہو, علماء کی الفت پیدا ہو, عقیدت علماء کی پیدا ہو, اور سب کے چہرے چمکتے رہیں. چہرے چمکنا کے اوپر بھی مجھے ایک حدیث یاد آئی. سبحان اللہ. چہرے ایسے نہیں چمکتے, ایسے چہرے نہیں چمکتے. کیسے چمکتے؟ حضور نے ایک دعا فرمائی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کی وہ دعا ہمارے لیے بھی ہو جائے, ہو سکتی ہے. حدیث کو غور سے سنیں. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا, نذر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمع. اللہ اس بندے کے چہرے کو چمکتا رکھے. حضور کی زبان سے نکلا ہے, اللہ اس بندے کے چہرے کو چمکاتا رہے, چمکاتا رہے. جس شخص نے میری گفتگو کو سنا, یاد کیا, جیسے سنا, جیسے پڑھا ویسے بیان کیا, اس کے چہرے کی چمک کو حضور نے کہا کہ اے رب اس کے چہرے کو چمکا دے. تو جس کے چہرے کو حضور چمکاوے, اگر اس کے چہرے پہ کوئی تھبا لگانے ٹھہر جاوے تو چہرہ اس کا تو کالا ہو جائے گا, سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہوش کے ناخن لیں. یہ بولنے کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سدھر جائیے. جس کام میں انسان لگا ہے اگر وہ غلط ہے, سامنے والا اسے سمجھا رہا ہے تو باز آ جائیے, چھوڑ دیجیے ان کاموں کو. ضد پہ مت آئیے کہ ہم نے کہا تو وہ بھی کہیں, سامنے والے نے جواب دیا تو ہم بھی غلط بیانی کریں. ضد بھی کسی کو آگے نہیں لے جاتی. حق کو تسلیم کر کے حق کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں. کامیاب یہاں بھی رہیں گے, کامیاب وہاں بھی رہیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ تا قیام قیامت ساری آنے والی ہماری نسلوں کے اندر, آپ کی نسلوں کے اندر عشق رسول پیدا فرمائے, عشق رسول کے سچے بوٹے غنچے کھلائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو, ہمارے خاندانوں کو, ہماری نسلوں کو شاد و آباد رکھے, دارین کی سعادتوں سے نوازے, اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے اسے عمل میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک خصوصی ہدایت سید صاحب قبلہ نے بھی وہ بات کہی, میں بھی آخر میں کہوں گا, اور پھر میں نے واقعے کے درمیان بھی کہا تھا. خبیب بن عدی نے اجازت لے کر 2 رکعت ادا کی تھی. آپ کو اجازت کہیں نہیں لینا ہے, مسجد آپ کے سامنے ہے, دروازے آپ کے آگے کھلے ہیں, دعوت آپ کو مل رہی ہے. آئیے نمازوں کو اپنے لیے نماز کے ذریعے سے نجات پانے کا ذریعہ فراہم کیجیے, کیونکہ ایک نماز ایسی چیز ہے جو بندے کو دنیا میں بھی آباد کرتی ہے اور آخرت میں بھی آباد کرتی ہے. آبادی ہر کوئی چاہتا ہے نا, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, ہم بھی آباد رہیں, تم بھی آباد رہو, خوش رہو. تو شاد و آباد رہنے کے لیے میاں بہت کچھ ہم سن چکے, بہت کچھ ہم جان چکے, بہت کچھ ہم نے باتیں سنی, لیکن سن کر انسنا کر دینا یہ ہماری عادتوں میں سے نہیں ہونا چاہیے. کب تک آخر بلایا جائے؟ ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے, کبھی کسی نے کہا تھا جو قوم 700 مرتبہ رب کی دعوت پر لبیک نہ کہہ سکی, 700 مرتبہ اللہ نے قرآن میں لوگوں کو نماز کی طرف بلایا. 700 مرتبہ کسی کام کے لیے دعوت نہیں دی, نماز کے لیے دی گئی. آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. بلا میں نہیں رہا, رب بلا رہا. اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر پہنچو. نماز فجر سے چہرے پہ نور آئے گا. ہر کوئی چاہ رہا ہے میرا بھی چہرہ چمک جائے, تیرا بھی چہرہ چمک جائے, لیکن چمکاتے ایسے ہی نہیں ہیں. مسئلہ کیا ہو گیا, 2 دن نماز پڑھیں گے نا, تیسرے دن آئینے میں دیکھیں گے گورا تو نہیں ہونا, ذرا اچھا نور آ گیا ماشاءاللہ. یہ والا نہیں. نور ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جسے دیکھ کر سامنے والا کہے کتنا اچھا چہرہ ہے. خود کو دیکھو, وہ خود کو اچھے ہی لگو, ہاں ٹھیک ہے نا, اچھا دکھا رہا ہے مجھے. نورانیت ایک الگ چیز ہے جو دل میں بھی پیدا ہوتی ہے, دل بھی نور سے منور ہو جاتا ہے.
فجر کی نماز نورانیت دیتی ہے، ظہر رزق دیتا ہے، عصر طاقت دیتی ہے، مغرب اولاد صالح دیتی ہے، عشاء پرسکون نیند دیتی ہے۔ ساری نمازوں میں تو اللہ نے پورے دن کا معاملہ رکھ دیا، نور بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے، طاقت بھی چاہیے، قوت بھی چاہیے، فراہم رزق بھی چاہیے، اولاد بھی اچھی چاہیے اور نیند بھی سکون کی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں۔ کیا آئی ہے؟ نماز فجر سے، بولو، نماز فجر سے نور آتا ہے۔ جس کو نور چاہیے چہرے پر، فجر کی نمازوں کی پابندی کرے۔ نماز ظہر سے رزق آتا ہے، ظہر چھوڑو اور رزق چاہو کہ میرے پاس آ جائے، کمائی اچھی ہو، رزق اچھا ہو، گھر میں بچے بھوکے نہ سوئیں، اچھے سے اچھا کھا کے سوئیں، چکن بھی کھائیں، مٹن بھی کھائیں، مچھلی بھی کھائیں، مرغ مسلم بھی کھائیں، ٹھیک ہے، مگر نماز ظہر کی پابندی کیجیے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ کیوں؟ اور یہ چیز ایسی ہے جس کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ پہلی بات یہ فرض ہے میاں، فرض کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو کسی کے ہٹانے سے ہٹتا نہیں ہے، جب تک بندہ وہ کام کر نہ لے اس کے کاندھوں سے وہ بوجھ ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور فرض کی طرف بھی دعوت دینی پڑ رہی ہے۔ کس درجے پر ہم جا چکے ہیں سوچیے۔ میں تلخ اور سخت جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کہنا اس وجہ سے پڑتا ہے کیونکہ تلخی سن سن کے ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، اب اچھے لہجے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو رزق کی فراہمی چاہیے، نماز ظہر کی پابندی کریں۔ اگر بدن میں طاقت چاہیے، قوت چاہیے، سامنے دو چار لوگوں کو پچھاڑنے کی ہمت چاہیے، نماز عصر کی پابندی کیجیے۔ اگر اپنی اولاد کو اچھا نیک صالح دیکھنا چاہتے ہیں، نماز مغرب پڑھیے، اور اگر رات کی نیند سکون سے سونا چاہتے ہیں تو پھر نماز عشاء ادا کیجیے۔ کبھی غور کر کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے، کیونکہ یہ میری زبان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ذہن میں بٹھاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وعدے ہیں بزرگوں کے، یہ وعدے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ جو یہ کام کرے گا اس کو یہ ضرور پھل مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے امید ہے 2 لفظ ہی کافی ہیں اگر اثر کریں، ورنہ پورا دریا بہانے سے کیا فائدہ ہے نا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب کو، پہلے مجھے نمازوں کو سختی سے پابندی سے عمل کرنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دونوں جہاں کی بھلائیاں، سعادت مندیاں، نیکیاں اللہ ہمارا مقدر فرمائے، ہماری اولادوں کے اندر اللہ عشق رسول پیدا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو تباہی والے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہر آنے والے اس مجلس کے اندر شرکت کرنے والے کی اللہ بگڑی بنائے، اور تمام کے گھروں میں آنے والی ہر نحوست کو اللہ دور فرمائے، تا دم مرگ اللہ تعالیٰ سب کے ایمان، عقیدے، اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلک اہل سنت بنا مسلک اعلیٰ حضرت پر تا دم مرگ اللہ استقامت نصیب عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ وما علینا الا البلاغ۔